السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، پریے درشکوں، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ذرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ آج کے اس مختصر سے درس کے اندر ایک شبہ، ایک شنکا جو مسلمانوں کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے اور بہت زور و شور سے پیش کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر غیر مسلموں کی جان محفوظ نہیں ہے، ان کے مال محفوظ نہیں ہے، ان کی عزت محفوظ نہیں ہے، کوئی غیر مسلمان کنٹری کے اندر اپنی عزت، اپنی آبرو بچا کر نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن غیر مسلموں کے ادھیکار اسلام کے اندر کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹی سی چیز یا ایک دو قرآن کی آیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمارے بہت سارے بھائی جو اسلام کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں کہ غلط سوچ رکھتے ہیں یا یہ غلط شبہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی سی کلپ کے ذریعے سے ان کا یہ شبہ یا بہت سارے کچھ مسلمانوں کا بھی جو ماڈرن ذہن کے ہیں ان کا بھی شبہ دور ہو سکے۔ شبہ یہ ہے کہ غیر مسلم یا کافر اگر مسلم کنٹری میں ہے تو اس کی جان محفوظ نہیں ہے، اسلام نے اس کو مارنے کا، کاٹنے کا یا قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ غیر مسلم کہیں بھی ہو، مسلم کنٹری میں ہو یا کہیں بھی ہو، مسلمانوں کا ویوہار اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، اس کی عزت کی رکشا کرنا، اس کے مال کی رکشا کرنا، اس کی جان کی رکشا کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ اس کے اوپر حق ہے کہ اس کی رکشا کرے۔ تو مسلمان یا تو اپنی مسلم کنٹری میں ہوگا، یعنی جہاں پہ مسلم بہل کنٹری ہے، یا ایسی کنٹری میں ہوگا جہاں پہ غیر مسلم زیادہ ہے۔ دونوں صورتوں میں ایک مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، ان کے جان مال کی رکشا کرے، ان کی عزت کی رکشا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس نے کسی بھی ذمی یعنی کسی غیر مسلم، نان مسلم کو، جو مسلم دیش میں رہ رہا ہو، جو ذمی غیر مسلم مسلم دیش میں رہ رہا ہو، اس کو قتل کر دیا، قتل کرنے کا ادھیکار اس کو نہیں تھا، قتل کر دیا، تو وہ سورگ میں نہیں جا سکتا، سورگ اس کے لیے حرام ہے۔ سوچیے، غیر مسلم کا ادھیکار، ذمی کا ادھیکار، نان مسلم کا ادھیکار اسلام کے اندر، اگر کوئی جان بوجھ کر کسی بھی غیر مسلم کا، ذمی کا قتل کر دے تو وہ سورگ کے اندر نہیں جا سکتا، وہ مسلم کنٹری میں رہتا ہو، اس کے اوپر اس کے حقوق ہیں، وہ ٹیکس دے کے رہتا ہوگا، یا وہاں کے جہاں پہ جس ملک کے اندر بھی، جس مسلم کنٹری میں رہتا ہوگا، جس مسلم دیش میں رہتا ہوگا، وہاں کے قانون کو فالو کرتا ہوگا۔ اس لیے کسی بھی مسلم کے لیے جائز نہیں کہ اس کا قتل کرے۔ اگر کسی نے قتل کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ سورگ اس کے لیے حرام ہے، سورگ کے اندر نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر، بلکہ قرآن میں پرتیکش روپ سے یہ بیان کیا گیا ہے، سورہ نمبر 60 سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تم کو اس سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو اور ان کے ساتھ نیائے کرو جنہوں نے تم سے دھرم کے معاملے میں یدھ نہیں کیا۔ یہاں پہ غیر مسلم کے حقوق، غیر مسلم کے ادھیکار ہمارے اوپر کیا ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو دھرم کے معاملے میں تم سے نہیں لڑتے، تم سے جھگڑتے نہیں، تم سے قتال نہیں کرتے، تو تم ان کی جان کی حفاظت کرو، ان کی عزت کی حفاظت کرو، ان کے مال کی حفاظت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تم کو اس سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو اور ان کے ساتھ نیائے کرو جنہوں نے تم سے دھرم کے معاملے میں یدھ نہیں کیا اور نہ تمہیں تمہارے اپنے گھروں سے نکالا، نسندے اللہ تعالیٰ نیائے کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے دھارمک یدھ نہیں لڑتا ہے، آپ کی جان کے لیے کوئی خطرہ نہیں بنتا ہے، تو آپ بھی غیر مسلم کی جان کی رکشا کریں، اس کے مال کی رکشا کریں، اس کی عزت کی رکشا کریں۔ ہاں، اگر وہ دھرم یدھ کرتا ہے، آپ کے خلاف آتا ہے، آپ سے جنگ کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے، آتم رکشا ہے، سیلف ڈیفنس ہے، اور اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور دنیا کا قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہاں بھی اس آیت کی روشنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم کے حقوق کو، ان کے ادھیکار کو بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے جان مال کی رکشا کریں، اس لیے کہ مسلمان نہ تو غیر مسلم کے شترو ہیں، یعنی مسلمان نہ غیر مسلم کے شترو ہیں، اور نہ ہی زیادہ تر غیر مسلم، ادھکتم جو غیر مسلم ہیں وہ نہ ہی مسلمانوں کے
شترو ہیں۔ مسلمانوں کا کرتویہ ہے کہ وہ جس دیش میں رہیں اس کے وکاس کی اور پورا دھیان دیں، جس دیش میں بھی، چاہے وہ مسلم کنٹری کے اندر ہوں یا نان مسلم کنٹریز کے اندر ہوں، کہیں بھی ہوں، وہاں دیش کے وکاس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، پورا دھیان دیں، اور اسی طریقے سے اس دیش کی ترقی میں جتنا بھی ہو سکتا ہے، جو بھی حصہ داری آپ کی ہو سکتی ہے، جو بھی بھاگیداری آپ کی ہو سکتی ہے، اس میں حصہ لیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان اس دھرم اسلام کے سندیش واہک ہیں۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بھی نبی اور رسول آنے والا نہیں۔ اسلام کا جو سندیش ہے، مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے ویوہار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے بہترین باتوں کے ذریعے سے، اپنے پیارے اور میٹھی باتوں کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اتتہ ان کو چاہیے کہ اپنے ویوہار کے ساتھ، اپنی زبان سے وہ اسلام کا صحیح آدرش پیش کر سکیں، یعنی اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے ششٹاچار کے ذریعے سے، مادھیم سے، اپنے ویوہار سے، اپنی بات چیت سے، جیسے بھی ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے، نان مسلم کے لیے، ذمی کے لیے، کافر کے لیے، غیر مسلم کے لیے آدرش بن سکے، کہ وہ دیکھے تو اس کو لگے کہ ہاں مسلم اسے کہتے ہیں، اس کو لگے کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انوائی ہے، اس کو یہ لگے کہ ہاں یہ کیول یہ اللہ رب العالمین ہی کی اپاسنا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں غیر مسلم کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اور نان مسلم کے لیے آدرش ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دوسری ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر بیان فرماتا ہے کہ تم ایک اتم سمودائے سے ہو، تم ایک بہترین امت ہو، اتم سمودائے سے ہو، تم کو لوگوں کے سمکش لایا گیا ہے، تم کو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، تمہیں لوگوں کے سمکش لایا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ ایک شبہ، ایک ڈاؤٹس جو غیر مسلمین کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اسلام کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، جس کا ازالہ کرنا، جس کو دور کرنا ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اسلام کا علم رکھتا ہو، دین اسلام کا گیان رکھتا ہو یا ان تمام چیزوں کا گیان رکھتا ہو، اس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس شبہ کا ازالہ کرے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ یہ شبہ عام طور سے لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، قرآن کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی روشنی میں کچھ مختصر میں، سنکشیپ میں آپ کے سامنے رکھی جائیں، تاکہ آپ کو بھی اس جیسی باتیں آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ بھی دوسرے لوگوں کی اصلاح کا یا ان کے سدھار کا سبب اور کارن بن سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات، اسلام کی صحیح شکشا اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے، بزنس اور تجارت کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔